वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। कल किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा कि क्या आपको पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में नॉलेज है। तो पहले तो मुझे नहीं थी, लेकिन अब ज़रूर है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सुनकर आप अपनी लाइफ को बहुत ही ज़बरदस्त बना लेंगे। मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊंगी तो आप अपनी भी पर्सनैलिटी जान लेंगे और दूसरों की पर्सनैलिटी टाइप के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में 16 तरह के इंसान पाए जाते हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने 16 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ बनाई हैं। ये तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि लोग ना तो बुरे होते हैं ना ही गलत होते हैं, बस लोगों की एक दूसरे से सोच अलग होती है और उनका नज़रिया एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ये इंसान की सिर्फ टाइप एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं और हम अगले इंसान को गलत समझ रहे होते हैं। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम सबसे पहले तो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानें कि हमारी टाइप कौन सी है, उसे अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, ये कई दिनों का यानी कि कई महीनों का काम है। फ़र्ज़ करें आपने एक BMW कार ख़रीदी है। आपको उसे ख़रीदने में, पेमेंट करने में सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट लगे हैं, लेकिन उसे समझने में कुछ दिन या कुछ महीने भी लग सकते हैं। हमारी ज़िंदगी भी एक कार की तरह है जो कि हमें मिल तो गई है, लेकिन अभी हमें इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें बस एक ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे हम खुद को समझ सकें और हम ये समझ सकेंगे हम ऐसे क्यों हैं और ऐसे हैं भी कि नहीं। अक्सर ही हम दूसरों से पूछते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। अगर अगला शख्स हमें बता भी दे कि हमारी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, तो हम उस पर कैसे यकीन कर लें कि वो सही बता रहा है। इसलिए हम अपनी पर्सनैलिटी टाइप को खुद जानेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी टाइप है क्या। हमारी ज़िंदगी है, हमारी गाड़ी है, हमने इसे चलाना है, तो हमें ख़ुद को ही पता होना चाहिए कि हमारी पर्सनैलिटी टाइप आखिर है क्या और हमें इसे किस तरह से चलाना है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप के बारे में जान लेंगे और उसे समझ लेंगे तो आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही आसान हो जाएगी और आपको पर्सनैलिटी टाइप पे यकीन आ जाएगा, क्योंकि दुनिया में 90% लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पर्सनैलिटी टाइप पर यकीन ही नहीं है। आपकी टाइप है, यही आपको बताएगी कि आपके लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है या कैसा होना चाहिए। आपकी टाइप ही आपको बताएगी कि आपकी लाइफ में खुशी क्यों आ रही है और आपकी टाइप ही आपको बताएगी कि आपकी लाइफ में गम, उदासी क्यों है। अपनी लाइफ में खुशी कैसे ला सकते हैं ये भी आपको आपकी टाइप बताएगी, और आप अपनी लाइफ में से गम को कैसे मिटा सकते हैं ये भी आपको आपकी लाइफ बताएगी। आपकी टाइप ही आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकती है, और अगर आपको आपकी टाइप का नहीं पता तो वो आपको नीचे भी गिरा सकती है। इसलिए आप, क्योंकि दुनिया मुश्किल नहीं है, आखिरत मुश्किल है। दुनिया तो बहुत ही आसान है। क्या मछली तैरने से कभी थकी है? क्या परिंदा कभी उड़ते उड़ते थक कर गिरा है? वो नहीं, टाइप है इसलिए वो ऐसा करते हैं। अब अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ इतना कहा है कि दुनिया में अगर कुछ हमारे लिए इम्तिहान रखा है तो वो ये रखा है कि जो ये 16 टाइप्स हैं, तो जो आप जैसा है आप उससे भी इखलाक के साथ मिलें, और जो आप जैसा नहीं है उससे भी इखलाक। आपने अगर ये इम्तिहान पूरा कर लिया तो आपके लिए जन्नत तैयार है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम बिल्कुल अंधों की तरह चल रहे हैं। जो हमारी तरह हमें मिलता है हम उससे दोस्ती कर लेते हैं, और जो हमारी तरह, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, चाहते हुए भी हम उसे पागल कर देते हैं। अब आप किसी भी ऐसी जगह जहां दिमागी मरीज़ मौजूद हो वहां जाकर 1 घंटा गुजारें और आप देखें वो लड़की या वो आदमी या ये इंसान या ये बच्चा, ये सब पागल कैसे हुए, या दिमागी मरीज़ कैसे बने, या डिप्रेशन का शिकार कैसे हुए। इनके ज़िम्मेदार कोई और ही नहीं, मतलब कोई गैर नहीं, अपने ही होते हैं। हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया, बल्कि ना चाहते हुए ही उनको पागल कर दिया। फिर यही अपने ही उनको ठीक करने के लिए कितने पैसे खर्च करके उनका इलाज करवाते हैं, किसी तरह वो ठीक हो जाएं। ये जो सिचुएशन चल रही है ये बहुत ही ख़तरनाक है, और हम इसमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें टाइप की रोशनी आनी चाहिए, लेकिन अब ये दुनिया में आती जा रही है। मैं आप लोगों को समझाती हूँ
کہ دوسری چیزوں کی ٹائپس میں اور انسانوں کی ٹائپس میں کیا فرق ہے۔ دیکھتے ہیں کہ شیر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی بلی نہیں بن سکتا، اور جیسے مچھلی تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اگر پانی سے نکل کر خشکی پر آ جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھنے سوچنے کی جو صلاحیت دی ہے، اس سے ہم تھوڑی سی دیر کے لیے اپنی ٹائپ کو چینج کر سکتے ہیں۔ اسے سچویشن لیڈرشپ کا نام دے دیا ہے، اور اسلام میں اسے اخلاق کہتے ہیں۔ آپ وقت کی نزاکت دیکھیں، موقع شناسی دیکھیں، مردم شناسی دیکھیں، وقت شناسی دیکھیں، سب میچ کر جاتا ہے، وہ با اخلاق ہو جاتا ہے۔ یہ سیکھنا یعنی کہ اپنی ٹائپ سے نکل کر دوسری ٹائپ میں وقت گزارنا یا اس ٹائپ کی طرح زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے اپنی لائف سے، مطلب اپنے طریقے سے نکل کے دوسری ٹائپ میں جا کر آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ یا کوئی نہ کوئی مجبوری پیش آتی ہے، جس وجہ سے آپ اپنی ٹائپ کو چینج کرتے ہیں اور مجبوراً دوسری ٹائپ میں اپنی لائف کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی ہم کچھ سیکھتے ہیں تو ہم پیار سے نہیں سیکھتے، ہم پر ایک ڈنڈا ہوتا ہے، ہم کسی نہ کسی مجبوری کے تحت ہی کچھ سیکھ پاتے ہیں۔ ہم نے یہ سب سیکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے جو ہم ہیں ہم نے وہ سیکھنا ہے جو ہماری ٹائپ ہے۔ ہم پہلے اس کی طرح تو زندگی گزارنا سیکھیں، پھر ہم دوسروں کی زندگی یعنی کہ دوسروں کی ٹائپ کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اب مچھلی ہے، مچھلی نے پہلے تیرنا سیکھنا ہے نا، یہ تو نہیں کہ پہلے خشکی جو ہمیں گاڈ گفٹڈ چیز دی ہے پہلے ہم اسے سیکھیں گے، وہ تو آسان ہے، اسے ہم سیکھیں گے پھر اخلاق سیکھیں گے۔ ناٹ این ایکسکیوز۔ بلی تو کہہ سکتی ہے کہ میں مچھلی کی طرح تیر نہیں سکتی، مچھلی کہہ سکتی ہے کہ میں بلی کی طرح چل نہیں سکتی، لیکن انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کہا ہے کہ تم نے دوسرے انسانوں کے ساتھ جینا ہے، زندگی گزارنی ہے، اور کس طرح سے گزارنی ہے، کس سچویشن کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، وہ سارے طریقے بھی سمجھائے ہیں۔ انسانوں کی جو ٹائپ ہے وہ ایکسکیوز تو نہیں ہے، کیونکہ ایکسکیوز کے بنا ہم سیکھ سکتے ہیں دوسروں کی ٹائپ۔ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جو آپ لوگوں کی لائف ہے اس کی ٹائپ ہے، آپ کو سکون صرف اسی ٹائپ میں آئے گا، آپ دوسری ٹائپ میں جا کر وہ سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ جو آپ کو خوشی ملے گی وہ صرف اور صرف آپ کی ٹائپ میں ملے گی۔ لیکن اب آپ کہیں گے 90% لوگوں کو تو ٹائپ کا پتہ ہی نہیں، پتہ لگا ہی لیں گے۔ اب ذرا ہم آتے ہیں ٹریڈس کی طرف، کیونکہ ٹریڈس کی طرف ہمارا کافی فوکس رہتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ ہوتا کیا ہے؟ دراصل ٹریڈس صفات کو کہتے ہیں، آؤٹس کم کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آدمی نے کیا سیکھ لیا ہے۔ ٹریڈ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کے کسی ٹیچر نے کچھ کہا تو آپ کے ٹریڈس چینج ہو گئے، آپ کسی محفل میں بیٹھے تو آپ کے ٹریڈس بدل گئے، آپ نے کچھ نیا سیکھ لیا تو آپ کے ٹریڈس چینج ہو گئے۔ تو ٹریڈ چینج ہوتے رہتے، یہ دونوں چیزیں بہت ہی مختلف ہیں، کبھی بھی آپ نے ان دونوں کو مکس نہیں کرنا۔ ٹائپ اور ٹریڈس میں فرق یہ ہے کہ جو ٹریڈس ہوتے ہیں وہ لوگوں کو سمجھ لیں میئر کرنے کے لیے، یعنی کہ ماپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ لوگ کتنے ڈیولپڈ ہیں، کتنے معیار پر ہیں۔ لیکن جو ٹائپس ہوتی ہیں اس کے ذریعے ہم لوگوں کو اور زیادہ ڈیولپ کر سکتے ہیں، صرف ہم ان کی جانتے نہیں ہیں وہ کتنے پوزیشن پر ہیں، بلکہ ان کی پوزیشن کو زیادہ امپروو کر سکتے ہیں۔ یہ کہ ٹائپ از اے گولڈ اسٹینڈرڈ ٹول ٹو ڈیولپ پیپل۔ انسان جو ہے سازی کا طریقہ ہے۔ پیپل آر ڈفرینٹ بٹ ناٹ ڈیفیکلٹ، اوکے؟ اس شخص کی طرف جس کی وجہ سے یہ تھیوری اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجی، وہ ہیں پڑے یہ پروفیسر، جنہوں نے یہ تھیوری بنائی کہ یہ انسانوں کی ٹائپس ہوتی ہیں۔ ان کے پاس ایک سوال آیا تھا، وائی پیپل بیہیو رینڈم، کہ ہم انسان کا جو رینڈم بیہیویئر ہے اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے سیدھا جواب دے دیا تھا کہ انسان رینڈم بیہیویئر کرتا ہی نہیں ہے، اس کی علیحدہ ٹائپس ہوتی ہیں، انسان سے ڈفرینٹ ٹائپ رکھتا ہے۔ ایک دن ان کی لڑائی ہو گئی تھی فرائڈ صاحب سے، یہ دونوں ویسے تو ساتھ ہی تھے، لیکن جب انہوں نے فرائڈ صاحب کی بات پر اختلاف کیا تو فرائڈ نے انہیں امریکہ سے نکال دیا اور سب کو کہہ دیا کہ کوئی ان سے نہیں ملے گا، تو کوئی بھی ان سے بات کرنے سے بھی ڈرتا تھا۔ یہ امریکہ چھوڑ کر سوئٹزرلینڈ چلے گئے، وہاں پر انہوں نے سمندر کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر لیا اور
تو انہوں نے وہاں پر جب یہ تھیوری دی تو وہ سیوز لینگویج میں تھی. پھر وہ بک ٹرانسلیٹ ہوئی انگلش میں. پھر وہ امریکہ پہنچی. وہاں پر ایک جو کہ بہت ہی عام آدمی تھا اس نے یہ کتاب خرید لی اور وہ گھر لے گیا. گھر لے کر جانے کے بعد اس کی بیوی اور اس کی بیٹی دونوں ہی کافی پڑھے لکھے تھے. انہوں نے جب وہ کتاب پڑھی تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو بہت ہی قیمتی باتیں لکھی ہیں. تو ان دونوں نے سوچا کہ یہ باتیں ہمیں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانی چاہیے کہ لوگ آج کل کوئی بھی خوشی سے کام نہیں کر رہا. کسی نہ کسی مجبوری میں یا کسی حادثے کی صورت میں یا پھر ڈنڈے کی نوک پر ہی یہ کام کر رہے ہیں سب. تو جب ہم انہیں ان کی پرسنالٹی ٹائپ بتا دیں گے تو کم از کم 80% لوگ تو خوشی سے کام کریں گے جو کہ مطلب وہ ہیں وہ وہی کریں گے. انہوں نے یہ کہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک کویشچن بنایا جو کہ تھا MBTI. وہ کافی عام لوگ تھے اس لیے یہ پبلش ہونے میں 40 سال لگ گئے. 1980 میں ETS والوں نے MBTI کو تھوڑا سیریس لینا شروع کیا. پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی گفٹ جو کہ گولڈ کلاسک کتاب کہلاتی تھی جو کہ سائیکالوجی پر تھی. کچھ لوگوں نے ان کی ذہانت اور ان کی دماغ کو دیکھ کر انہیں آرڈینری PhD کا ایوارڈ دینے کا سوچا. ایک محفل جمی جہاں پر انہیں ایوارڈ ملنا تھا. وہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اتنی محنت کر کے PhD کی ہے اور انہوں نے تو ابھی مکمل سائیکالوجی میں اسٹڈی بھی نہیں کی ہوئی تو انہیں PhD کا ایوارڈ کیسے مل سکتا ہے. تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے انہیں ایوارڈ نہیں مل سکا. اور لیکن جنہوں نے یہ پڑھنا ہوتا ہے انہیں ایوارڈ اور ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہوتی. انہوں نے لوگوں تک پیغام پہنچایا, اس پر کام کیا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئی. اور پھر اس کے بعد MBTI ایک ٹائم میں آ کر یہ ایک کمپنی بن گئی. لوگوں نے اس سے پیسہ کمانا شروع کر دیا اور یہ بہت ہی زیادہ آگے چلی گئی. کبھی آپ کو جاننا ہونا تو ضرور گوگل پر چیک کیجیے گا MBTI ٹائپس کے بارے میں. ٹھیک ہے, آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو ہم اسے یہیں پہ روک دیتے ہیں. تو اگر آپ سچ میں اپنے بارے میں اپنے ٹائپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. میں اسی سے اباؤٹ نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی جس میں 16 ٹائپس میں ڈیفائن کروں گی. ٹھیک ہے.